بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اسلام غریب بن کر آیا تھا اور عنقریب غریب ہو کر ہی واپس جائے گا، اس لیے غریبوں کو خوشخبری دو۔ صحابہ نے پوچھا غریب کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ لوگ کہ جب سب لوگ خراب ہو جائیں تو وہ صحیح حالت میں رہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال یعنی دنیا داروں کی خرابیوں سے دور رہیں گے۔ عام طور پر وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، یا پھر غریب سے مراد عجیب و غریب لوگ ہیں۔ اگر کوئی شخص مدد کے لیے پکارے اور دوسرا مسلمان جواب نہ دے، مدد نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں۔ جو اس حالت میں سب کرے اور مسلمانوں کے مسائل کو فکر نہ کرے، وہ اہل ایمان سے نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کافی جلد 20۔ اسلام تمام انسانوں کی عزت کرنے اور جھک کر ملنے کا نام ہے۔ اس طرح اسلام انسان کو صاف ستھرا کر کے کندن سونا بنا دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ اصل مذہب احترام آدمی است۔ اسلام کی بنیاد امانت اور نفاق کی بنیاد خیانت ہے۔ اسلام کا معیار سچی زبان ہے۔ جس شخص کے ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہی سچا مسلمان ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلام، مصافحہ، ملاقات۔ جب تم آپس میں ایک دوسرے سے ملو تو سلام اور مصافحے کے ساتھ ملا کرو، اور جب ایک دوسرے سے الگ ہو تو استغفار کرتے ہوئے الگ ہو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 76۔ خدا کی رحمت اور معافیوں کے حاصل کرنے کے طریقوں میں سلام کرنا اور اچھی طرح بات کرنا شامل ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار 76۔ سب سے زیادہ کنجوس وہ ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کرے۔ امام حسن علیہ السلام از بہار جلد 78۔ سلام نہ کرنا تکبر اور ذہنی مرض کی علامت ہے۔ خدا دو باتوں کو پسند کرتا ہے: نمبر 1 کھانا کھلانا، مراد غریبوں کی مدد کرنا۔ نمبر 2 سلام کرنا، مراد لوگوں کی عزت محبت کرنا اور امن و سلامتی کو پھیلانا۔ اس لیے دنیا میں سلام سلامتی کو عام کرو، اس سے تمہارے گھر میں برکت ہوگی۔ یہ بہترین اخلاق میں سے ہے، کیونکہ سلام خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے اس کو عام کرو۔ خدا کا ذکر عام ہوگا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ اللہ رسول سے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوتا ہے جو ملاقاتوں کی ابتدا سلام سے کرتا ہے۔ سب سے زیادہ خدا کا فرمان بردار وہ ہوتا ہے اور جو ساتھی کو پہلے سلام کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ خدا نے فرمایا جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے اوپر سلام کرو، مطلب یہ ہے کہ گھر والوں کو سلام کرو۔ جب وہ لوگ تم کو سلام کا جواب دیں گے تو یہی اپنے اوپر سلام کرنا ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار 76۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کہو السلام علینا من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے ہم پر سلام ہو۔ اسی لیے خدا نے فرمایا یہی سلام اللہ کی طرف سے پاک و پاکیزہ تحفہ ہے۔ قرآن، امام محمد باقر علیہ السلام بہار 76۔ سلام کرنا خدا کی رضا کا راستہ ہے اور عبادت ہے، مگر سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے، چلنے والا کھڑے ہوئے کو سلام کرے، کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، کم تعداد کے لوگ زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ خدا کی مرضی پر راضی ہو کر سر جھکا دینا۔ خدا نے داؤد علیہ السلام کو وحی کی، ہوتا وہی ہے جس کا میں ارادہ کرتا ہوں، اس لیے اگر تم میری مرضی کے سامنے سر جھکا دو گے تو میں تمہارے ارادوں کو پورا کر دوں گا۔ اگر تم میری مرضی کے آگے سر نہ جھکاؤ گے، میرے فیصلے پر ناراض رہو گے تو میں تم کو تمہارے ارادوں میں ناکام کر دوں گا، پھر وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ اس لیے سب سے زیادہ خدا کی مخلوق میں خدا کی مرضی پر وہی راضی رہنے کا مستحق ہوتا ہے
جو خدا کو زیادہ پہچانتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 71۔ انسان ہمیشہ 3 چیزوں کے درمیان رہتا ہے۔ نمبر 1 بلا، نمبر 2 قضا خدا کا فیصلہ، نمبر 3 نعمت۔ جب خدا کی طرف سے بلا آئے تو صبر کرنا فرض بن جاتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے قضا کوئی حتمی فیصلہ آئے تو سر جھکا دینا فرض بن جاتا ہے۔ جب خدا کی طرف سے نعمت ملے تو شکر ادا کرنا فرض بن جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار 82۔ نوٹ: جو شخص یہ جان لیتا ہے کہ خدا جو اپنے بندے کے ساتھ کرتا ہے اس کے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق، مالک، پالنے والا، مہربان ہے، پھر وہ خدا کی ہر بھیجی ہوئی بلا یا فیصلوں پر صبر کرتا ہے اور اس کی بھیجی ہوئی نعمتوں پر شکر کرتا ہے۔ صبر و شکر صرف وہی کر سکتا ہے جو خدا کو خوب پہچانتا ہے۔ اسلام صبر و شکر ہی کا نام ہے۔ لوگوں، تم بیماروں کی طرح سے ہو اور خدا معالج ہے۔ ڈاکٹر خوب جانتا ہے کہ بیماری کا کیا علاج ہے، اس لیے اپنا ہر معاملہ خدا کے حوالے کر دو، کامیاب رہو گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از تنبیہ الخواطر: جو سب سے مضبوط سہارا تھام لے گا نجات پا لے گا۔ امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے مضبوط سہارا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دینا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 3۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ جب انسان خدا کے لیے ہر فیصلے کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، خدا اس کو اپنا خاص غلام بنا لیتا ہے، جس کے بعد خدا اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کو اپنی سرپرستی میں لے لیتا ہے۔ خدا کی مرضی کے سامنے سر جھکا دینے کا مطلب خوشی اور غم میں خدا سے راضی رہنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تنبیہ الخواطر: اس طرح انسان کا خدا سے غلامی کا مضبوط تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی چیز چھن جاتی تھی تو آپ کبھی نہ کہتے کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ فرماتے تھے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو چیز ہم دوست رکھتے ہیں وہ ہمیں خدا عطا کر دے، مگر جب خدا کا حکم آ جاتا ہے یعنی وہ چیز نہیں ملتی تو ہم خدا کی پسند کے آگے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار 46۔ مرضی مولا از ہما اولا، یعنی آقا کی مرضی سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ یہی بندگی، عبدیت یا غلامی کی سب سے بڑی دلیل اور نشانی ہے۔ جب بندہ مصیبت کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ دل سے سمجھ کر کہتا ہے تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری اطاعت کے لیے سر جھکا دیا، یعنی میری قوت اور فیصلے کو مان لیا، اس لیے اب اس کی حاجتوں کو پورا کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار 93۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔